کریں گے۔ نیت کرنے سے پہلے صفائی ستھرائی کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فطرت میں سے ہیں، مثلا بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن تراشنا، مونچھیں رکھنا لیکن چھوٹی چھوٹی، یہ امور فطرت ہیں، ان کا پہلے اہتمام کر لیں۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائی غسل کر لیں، حتیٰ کہ وہ ماں بہن جو حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، حج اور عمرے کے لیے جا رہی ہے، وہ بھی میقات پہ غسل کرے گی، اور پھر وہ سارے کام کرے گی جو دیگر حاجی اور عمرے والے کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ غسل کرنے کے بعد حاجی اور عمرہ کرنے والا یہ دونوں اپنی داڑھی پہ اور اپنے سر پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن چادروں پہ خوشبو نہیں لگائیں گے، اور یہ خوشبو لگائی جا رہی ہے نیت کرنے سے پہلے پہلے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نیت کرنے سے پہلے آپ کے سر کے بالوں پہ اور داڑھی کے بالوں پہ خوشبو لگائی، اور وہ منظر اب تک میرے ذہن میں ہے، وہ خوشبو لگی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ چوتھے نمبر پہ میرے بھائی آپ 2 چادروں میں احرام باندھیں گے۔ یہ چادریں کس رنگ کی ہونی چاہیے؟ کسی بھی رنگ کی ہوں، شریعت کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سفید رنگ کی عام طور پہ کیوں باندھی جاتی ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں جس کا حج عمرے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ سفید لباس پہنا کرو۔ شریعت مسلمان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ کون سا لباس پہنے؟ کون سا لباس پہنے میرے بھائیو؟ سفید۔ تو اس لیے ہم حج کے موقع پہ، عمرہ کے موقع پہ سفید چادروں کا اہتمام کرتے ہیں، ورنہ کوئی اور رنگ بھی ہو تو شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، انڈیا سے آ رہا ہے، اور جہاز میں سامان اس نے جمع کرا دیا ہے، چادریں اس کے پاس نہیں ہیں، جہاز میں اعلان ہوا کہ میقات آنے والا ہے، آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، چادریں تلاش کی نہیں مل رہی، اب کیا کرے گا؟ کسی بھائی کے پاس صرف رومال ہے، وہ لے لے پہن لے۔ کسی بھائی کے پاس چادر ہے کسی بھی رنگ کی، وہ لے پہن لے۔ اس لیے سفید رنگ کی چادریں ہونا یہ ضروری نہیں ہے، چادریں کسی بھی رنگ کی ہو سکتی ہیں، سفید ہو تو بہتر ہے۔ میرے بھائی اس کے بعد میقات پہ جو مسجد ہے اس میں کوئی نماز پڑھنی، ظہر کی نماز ہے تو ظہر کی نماز پڑھ لیں، عصر کی ہے تو عصر کی پڑھ لیں، اگر فرض نماز کا ٹائم نہیں ہے تو آپ تحیۃ الوضو پڑھ لیں، وضو کی 2 رکعتیں، مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور نماز کے بعد آپ نیت کر لیں کہ اب میں عمرے میں داخل ہو رہا ہوں، اب میں حج میں داخل ہو رہا ہوں۔ یہ نیت آپ ہاتھوں سے کریں گے کہ پاؤں سے کریں گے کہ زبان سے کریں گے، کس چیز سے کریں گے؟ جی نیت میرے بھائی دل سے ہوتی ہے۔ نیت کس سے ہوتی ہے؟ حج اور عمرے کی نیت بھی، جی ہاں، حج عمرے کی نیت بھی دل سے ہوتی ہے۔ زبان سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو تلبیہ ہے، لبیک اللہم عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، یہ تلبیہ ہے، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت آپ کے دل میں ہوگی کہ اب میں عمرے میں داخل ہو رہا ہوں، اب میں حج میں داخل ہو رہا ہوں۔ اسی لیے امام ابن منذر اپنی کتاب الاجماع میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے منہ سے کہتا ہے لبیک اللہم حجن، کہ اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، اور دل میں اس کے یہ ہے کہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، زبان سے نکل گیا حج، تو وہ اب عمرہ کرے گا کہ حج کرے گا؟ جی عمرہ کرے گا، کیونکہ نیت وہ ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ زبان سے تلبیہ پڑھنا ہے، نیت میرے بھائی دل میں ہوتی ہے، اس لیے دل میں آپ یہ نیت کریں گے کہ اب میں عمرے میں داخل ہو رہا ہوں، اب میں حج میں داخل ہو رہا ہوں۔ نماز ہو یا روزے ہو یا حج ہو یا عمرہ ہو، نیت جب بھی ہوگی دل کے ذریعے ہوگی، زبان کے ذریعے نہیں ہوگی۔ میرے بھائی اگر آپ حج کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں
تو پھر آپ دل میں یہ نیت کریں گے کہ میں اپنے والد کی طرف سے حج کر رہا ہوں، اپنے والدہ کی طرف سے کر رہا ہوں، جو عمرہ اپنے والد کی طرف سے کر رہا ہوں، جو عمرہ اپنی والدہ کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو خوف ہے کہ راستے میں کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، میں بیمار ہوں، ہو سکتا ہے میں حج مکمل نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے میں عمرہ مکمل نہ کر سکوں، راستے میں تفتیش ہے، ہو سکتا ہے میری تصریح جعلی نکلے، ہو سکتا ہے میری تصریح قبول نہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو پھر آپ شرط لگا دیں اور کہیں اللہم محلی حیث حبستنی، یا اللہ جہاں پہ مجھے روک دیا گیا وہیں پہ میں حلال ہو جاؤں گا، وہیں پہ میں عمرے سے باہر نکل جاؤں گا، وہیں پہ میں احرام کھول دوں گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر واقعی کوئی بڑی رکاوٹ پیش آ گئی تو آپ احرام کھول دیں اور آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ شرط لگائی جا سکتی ہے۔ میرے بھائی، اب حج کی 3 اقسام ہیں۔ حج کی کتنی اقسام ہیں میرے بھائیوں؟ 3۔ نمبر 1 حج تمتع، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج افراد۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا تاکہ نہ آپ کا وقت ضائع ہو اور نہ میری محنت ضائع ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور گفتگو میں شریک ہوں گے، اس موضوع کو مکمل کرنے میں میری مدد کریں گے۔ تو میرے بھائی، سب سے زیادہ فضیلت والا حج کون سا ہے؟ حج تمتع۔ حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ حج تمتع وہ ہے کہ جس میں آپ حج کے مہینوں میں عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ اب حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذو الحجہ۔ ان مہینوں میں 10 ذی الحجہ سے پہلے آپ عمرے کی نیت کریں گے اور مکہ میں عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے، حلال ہو جائیں گے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو آپ حج کی نیت کریں گے۔ یہ ہے حج تمتع۔ اس میں ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے، لیکن درمیان میں کیا ہے؟ وقفہ ہے۔ درمیان میں آپ حلال ہو گئے ہیں، درمیان میں آپ نے احرام کھول دیا ہے۔ اور حج قران، اس میں بھی عمرہ ہے اور حج ہے، لیکن میقات سے ہی آپ دونوں چیزوں کی نیت کر لیں گے۔ حج تمتع میں کیا تھا؟ آپ نے پہلے نیت کس کی میقات سے؟ عمرے کی، اور 8 تاریخ کو مکہ میں آپ نے حج کی نیت کی۔ اور حج قران میں میقات سے ہی آپ عمرے کی بھی نیت کریں گے، حج کی بھی کریں گے، اور عمرہ حج آپس میں مکس ہو جائے گا۔ عمرہ الگ نظر نہیں آئے گا، حج الگ نظر نہیں آئے گا، دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اور مکہ میں آپ طواف کریں گے، طواف کے بعد احرام نہیں کھولیں گے، حج کا انتظار کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ حج افراد۔ حج افراد کیا ہے کہ اس میں صرف حج ہے، عمرہ اس میں موجود نہیں ہے۔ قربانی حج قران میں بھی ہے، حج تمتع میں بھی ہے، حج افراد میں قربانی نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ نے بتایا کہ افضل حج حج تمتع ہے۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم ہوا کہ آپ نے صحابہ کرام کو بار بار ترغیب دی کس حج کی؟ کس حج کی میرے بھائیو؟ حج تمتع کی۔ لیکن خود آپ نے کون سا حج کیا؟ حج قران۔ مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میقات سے قربانی کا جانور ساتھ لے کر مکہ گئے تھے، اور جو قربانی کا جانور میقات سے ساتھ لے کر جائے وہ عمرہ کر کے حلال نہیں ہوگا، حالت احرام میں ہی رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ حج تمتع نہیں کر سکتا، وہ حج قران کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ قربانی کا جانور ساتھ لے کر گئے تھے، اب آپ نے تو حج قران کرنا تھا۔ صحابہ کرام کو آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ بیت اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، اور اس کے بعد حلال ہو جاؤ، یعنی کہ عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، حج تمتع کرو۔ صحابہ کرام پریشان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ تو وہ حج کرنا چاہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، اور آپ خود حج اور کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو ترغیب اور دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔
تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الہدیہ، اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ آتا، یعنی کہ میں بھی حج تمتع کرتا۔ تو اب کیا معلوم ہوا؟ افضل حج کون سا ہوا؟ حج تمتع۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو آپ کون سا حج کرتے؟ حج تمتع کرتے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب ہوتے تو یہ آپ کو بات پہلے سے معلوم ہوتی کہ افضل حج حج تمتع ہے اور آپ قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ آتے، لیکن یہ بات آپ کو بعد میں بتائی گئی، اس لیے آپ نے خود حج کرام کیا۔ لیکن صحابہ کرام کو بار بار آپ نے جس حج کی ترغیب دی وہ حج تمتع تھا۔ یہاں میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، کتنے میں نے صحابیوں کا نام لیا ہے؟ تینوں خلیفہ ہیں۔ یہ تینوں لوگوں کو اپنے اپنے زمانے میں حج تمتع سے روکا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس حج کی ترغیب دی؟ حج۔ اور یہ تینوں عظیم صحابہ کرام لوگوں کو حج تمتع سے روکتے تھے۔ کیوں؟ یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ میں رونق رہے، لوگ ایک سفر میں دونوں کام نہ کریں، ایک سفر میں حج کریں، عمرے کے لیے دوبارہ آئیں، ایک ہی سفر میں اگر دونوں کام کر لیے تو شاید دوبارہ نہ آئیں۔ وہ چاہتے تھے بیت اللہ کی رونقیں بہار رہیں، کعبہ شریف کا طواف ہوتا رہے، یہ ان کا نقطۂ نظر تھا، لیکن حدیث کے خلاف تھا۔ تینوں بڑے عظیم صحابی ہیں، ہم ان کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، دین کے لیے ان کی کوششیں بہت اعلیٰ ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ان عظیم صحابہ کرام کا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے سامنے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن ان کے بڑے بڑے کارناموں کے سامنے یہ غلطی چھوٹی سی غلطی ہے، اس سے ان کے فضائل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جناب ابو بکر کو دیکھیں، جناب عمر کو دیکھیں، جناب عثمان کو دیکھیں اور یہ کہیں کہ حج تمتع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم دیکھیں گے کس کی طرف؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ یہاں پہ چھوٹی سی ایک بات اور کرنا چاہوں گا، اس مسئلے میں جناب ابو بکر سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ جناب عمر سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جناب عثمان سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ کیا اس سے ان کی شان کے اوپر کوئی فرق پڑا؟ تو پتہ چلا صحابہ کرام چونکہ معصوم نہیں تھے، نبی نہیں تھے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہیں، لیکن اس سے ان کی شان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی ہیں، اگر کہیں ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے تو انہیں بھی طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاک و ہند میں کئی ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے جناب امیر معاویہ کے عظیم خاندان کو اپنا ہدف بنا لیا ہے، تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر طعن و تشنیع کے تیر برساتے رہتے ہیں، اور میرے بھائیو یہ درست نہیں ہے۔ امیر معاویہ صحابی ہیں، ابو سفیان صحابی ہیں، امیر معاویہ کے بھائی صحابی ہیں، ان صحابہ کرام کی عزت کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے اور ان کو اعتراضات کا، تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال افضل حج کون سا ہوا میرے بھائیو؟ حج تمتع، اور یہی حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کا طریقہ آج میں بیان کروں گا۔ حج کرام کی طرف بعد میں اشارہ کر دوں گا، حج افراد کی طرف اشارہ کر دوں گا، لیکن جو طریقہ بیان کرنے لگا ہوں وہ کس حج کا؟ حج تمتع کا۔ حج تمتع میں پہلے کیا ہوگا؟ عمرہ، بعد میں ہوگا حج، اس لیے پہلے عمرے کا طریقہ بیان ہوگا، پھر حج کا طریقہ بیان ہوگا۔ میرے بھائی، میقات سے پہنچ کے آپ دل میں عمرے کی نیت کریں گے اور پھر کہیں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے بعد آپ تلبیہ مسلسل پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم
میرے ساتھ دہرائیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اہل مکہ بھی حج کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے زمانے کے مکہ کے کافر بھی حج کرتے تھے، وہ بھی تلبیہ پڑھتے تھے، پھر وہ کافر کیوں تھے؟ اہل مکہ حج کرتے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کے منتظم تھے، بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس تھی، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ستو پلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، پھر بھی کافر، تلواریں ان کے اوپر چلائی گئی، کیا قصور تھا ان کا؟ سوچئے میرے بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ تلبیہ پڑھتے تھے، طواف کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ وہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے الفاظ سن کے کہتے تھے بس بس یہاں پہ رک جاؤ، آگے کچھ نہ کہنا، کیونکہ یہاں تک توحید ہے، یہاں تک کیا ہے میرے بھائیوں؟ توحید ہے۔ اور اہل مکہ توحید کی یہ باتیں کرنے کے بعد پھر چور راستہ نکالتے تھے، جیسے ہمارے کئی مسلمان بھائی کلمہ پڑھتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں، ایسے اہل مکہ توحید کے کلمات کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یا اللہ میں حاضر ہوں اور یہ مانتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر کیا کہتے تھے؟ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیری برابر کا کوئی نہیں، تیرے برابر کا کوئی نہیں، تیرا ہمسر کوئی نہیں، تیرا ہم پلہ کوئی نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں۔ کون ہیں؟ تیرے برابر کے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، اور وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ تو ان کا بھی مالک ہے، اور جن چیزوں کے وہ مالک ہیں ان کا بھی تو مالک ہے۔ ان کے پاس اختیارات ہیں، لیکن ان کے اختیارات بھی اصل میں تیری طرف سے ہیں۔ یہ ہے چور راستہ جو آج بھی ہمارے کئی بھائیوں نے نکالا ہوا ہے، کہتے ہیں اصل اللہ، لیکن یہ جو بزرگ ہیں جو قبروں میں ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ اللہ سے بیٹا لے کر دیتے ہیں، یہ اللہ سے رزق لے کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اگر یہ چور راستہ آپ نکال لیں تو آپ توحید والے، اہل مکہ نکال لیں تو وہ مشرک، یہ فرق کیوں؟ میرے بھائیوں اس لیے آپ حج پہ جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں تو اب اس پہ پکے رہیں کہ لبیک لا شریک لک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، نہ کسی اور کو سجدہ کروں گا، نہ کسی اور کو رکوع کروں گا، نہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کروں گا، نہ کسی اور کے لیے طواف کروں گا، نہ کسی اور کے نام پہ منت مانوں گا، جو بھی عبادت ہے صرف تیرے لیے ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اگر آپ 1 کروڑ سجدہ کریں اللہ کے لیے، کتنا؟ 1 کروڑ سجدہ اللہ کے لیے، اور 1 سجدہ کسی قبر والے کو کر دیں تو اللہ بڑی غیرت والا ہے، وہ کہتا ہے وہ کروڑ سجدے بھی لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے، وہ بھی قبر والے کو دے دو۔ اللہ بڑی غیرت والے ہیں، وہ شراکت پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو شراکت پسند نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے جب کہا لبیک لا شریک لک تو اب اس کے اوپر پکے رہے۔ توحید کے کلمات اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حاجی تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دائیں بائیں سارے درختوں کو، سارے پتھروں کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی یہ تلبیہ کہو، سب تلبیہ میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ تلبیہ پڑھتے ہیں، وہ تلبیہ کہتے ہیں، رب العالمین سنتا ہے، لیکن میں اور آپ نہیں جانتے۔ آپ اندازہ کریں یہ تلبیہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اس لیے میرے بھائی حاجی صاحب عمرہ کرنے والے، میقات سے مکہ تک تلبیہ کا ورد کرنا ہے، اونچی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے، سونا نہیں ہے۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ ان کا رب کہہ رہا ہے کہ تلبیہ پڑھو، اونچی آواز سے پڑھو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کو توحید بڑی پسند ہے،
توحید کے کلمات اللہ کہتے ہیں اونچی آواز سے پڑھے جائیں. صحابہ کرام کہتے ہیں تلبیہ کہتے کہتے ہمارے گلے بیٹھ گئے, ابھی آدھا سفر طے نہیں ہوا تھا کہ گلے بیٹھ چکے تھے. اسی میرے بھائی یہ تلبیہ مرد حضرات اونچی آواز سے پڑھیں گے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک مقام آتا ہے ذی قوا. یہ ایک وادی ہے, وہاں پہ کنواں تھا, وہاں پہ آپ تشریف رکھتے, پڑاؤ ڈالتے, رات گزارتے, غسل کرتے اور پھر مکہ میں داخل ہوتے. غسل کرنے کے بعد مکہ میں داخل ہوتے. اس سے یہ پتہ چلا کہ حاجی حالت احرام میں غسل کر سکتا ہے. میرے بھائی آپ جانتے ہیں کہ جب حاجی یہ نیت کرتا ہے کہ میں عمرے میں داخل ہو گیا, حج میں داخل ہو گیا, تو اس کے اوپر کئی ایسے امور حرام ہو جاتے ہیں جو پہلے حلال تھے, کئی ایسے امور منع ہو جاتے ہیں جو پہلے جائز تھے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ بال. کوئی بال نہیں لے سکتے. نمبر 2, ناخن نہیں اتار سکتے. ٹائم کم ہے ورنہ میں نے دلائل بھی دینے تھے, اب دلائل میں نہیں دے رہا ان چیزوں کی. نمبر 3, اپنا چہرہ یا سر نہیں ڈال سکتے, اور یہ حکم کس کے لیے؟ مردوں کے لیے. حالت احرام میں چہرہ اور سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ حالت احرام میں کوئی ایسا کپڑا نہیں پہن سکتے جو پورے جسم کے سائز کے مطابق ہو یا جسم کے کسی ایک عضو کے مطابق ہو. ثوب نہیں پہن سکتے, پورے جسم کے سائز کے مطابق ہے. بنیان نہیں پہن سکتے, کس کے مطابق ہے؟ پیٹ کے مطابق ہے. میں نے لفظ وہ استعمال نہیں کیا جو عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. عام طور پہ لفظ یہ بولا جاتا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. میں یہ لفظ استعمال نہیں کر رہا. سلے ہوئے کپڑے پہننا منع نہیں ہے, وہ کپڑا منع ہے جو جسم کے سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہو, چاہے سلائی نہ ہوئی ہو. جرابیں پہن سکتے ہیں, کیوں؟ حالانکہ سلائی نہیں ہوئی, بنی ہوئی ہے, لیکن نہیں پہن سکتے کیونکہ پاؤں کے سائز کے مطابق ہے. دستانے مرد حضرات پہن سکتے ہیں؟ نہیں, حالانکہ سلائی نہیں ہوئی. کیوں نہیں پہن سکتے؟ کیونکہ ہاتھوں کے سائز کے مطابق ہے. آپ کی چادریں آپ ان کو چاروں کونوں سے سلائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے کپڑے پڑے ہوئے ہیں, آپ سلائی کر کے انہیں ایک چادر بنانا چاہتے ہیں, بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک چادر ہے, دوسری نہیں ہے. آپ کے پاس قمیض موجود ہے, آپ قمیض کو چادر کے طور پہ کندھوں کے اوپر رکھ سکتے ہیں, پہننے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو مزدلفہ میں سردی لگ رہی ہے, آپ کے پاس کمبل ہے, لے سکتے ہیں؟ جی ہاں لے سکتے ہیں, کیونکہ کھلا کپڑا ہے, جسم کے سائز کے مطابق نہیں ہے. آپ جہاد میں ہیں, اعلان ہو گیا, بکات آنے والا ہے, چادریں نہیں ملی, کسی بھائی سے بھی نہیں ملی. بخاری شریف کی حدیث ہے, جس کے پاس ایک چادر ہو, اوپر والی نیچے والی نہ ہو, شلوار میں احرام پہننے کوئی مسئلہ نہیں. کس میں؟ شلوار میں. جائز ہے مجبوری کے وقت جب چادر نہ ہو. اس لیے میرے بھائی چوتھے نمبر پہ جو چیز منع ہے, پھر دہرا رہا ہوں, وہ کپڑا جو پورے جسم کے مطابق تیار کیا گیا ہو یا جسم کے کسی ایک حصے کے مطابق تیار کیا گیا ہو, وہ منع ہے. کس کے لیے منع ہے؟ مرد کے لیے, عورت کے لیے نہیں. عورت کس چیز میں احرام پہنے گی؟ کوئی بھی کپڑے ہوں, بس مردوں کی مشابہت نہ رکھتے ہوں اور کافر عورتوں کی مشابہت نہ رکھتے ہوں, کپڑے میں بے پردگی نہ ہو, تو عورتیں کسی بھی کپڑے میں اپنا احرام پہن سکتی ہیں. ان کا کوئی مخصوص احرام نہیں ہے. پاک و ہند میں مخصوص احرام آنا شروع ہو گیا ہے سفید رنگ کا, یہ تو منع ہے, مردوں سے مشابہت ہے. اس لیے عورت جو ہے جو اس کے نارمل کپڑے ہیں وہ پہنے, شو کپڑے نہ ہو, بے پردگی نہ ہو, مردوں کی مشابہت نہ ہو, کافر عورتوں کی مشابہت نہ ہو. لیکن عورت کو نقاب کی اجازت نہیں ہے, برقعے کی اجازت نہیں ہے, دستانے پہننے کی اجازت. میرے بھائی آپ میرے ساتھ نہیں لگتا ہے, نیند آنا شروع ہو گئی ہے. عورتوں کو برقعے کی اجازت نہیں ہے, نقاب کی اجازت نہیں ہے, دستانوں کی اجازت نہیں ہے.
نقاب سے کون سا نقاب مراد ہے؟ جو آج کل پاکستان انڈیا میں سمجھا جا رہا ہے وہ نہیں. نقاب سے مراد وہ مخصوص کپڑا ہے جو چہرے کے سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہوتا ہے. ورنہ جب عورت کے سامنے غیر مرد آئیں تو کھلی چادر سے وہ پردہ کر سکتی ہے، چاہے وہ کپڑا چہرے کے ساتھ لگتا رہے. جناب عائشہ فرماتی ہیں، امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ تسدل المرأۃ جلبابها من فوقها على وجهها، عورت جو ہے اپنے اوپر سے چادر لٹکائے گی، اپنے چہرے کو ڈھانکے گی، یعنی کہ جب غیر مرد اس کے سامنے آئیں گے. امام مالک روایت کرتے ہیں فاطمہ بنت منذر سے کہ ہم جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتی تھی، حالت حرام میں ہوتی تھی، جب مرد سامنے آتے تھے تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کرتی تھی. تو اس کے لیے ٹوپی پہننے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے گاؤن پہن سکتی ہیں، نیچے بایا پہن سکتی ہیں، بس اوپر وہ مخصوص کپڑا جو چہرے کے سائز کے مطابق بطور نقاب تیار کیا گیا ہے وہ نہیں پہنیں گی. کسی بھی بڑی چادر سے، بڑے دوپٹے سے پردہ کر لیں گی، چاہے وہ سیاہ رنگ کا ہو، برقعے سے ملتا جلتا ہو. 5ویں نمبر پہ جو چیز حالت حرام میں منع ہے وہ کیا ہے؟ خوشبو. خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے حاجی کہتے ہیں کہ ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو سالن سے خوشبو آتی ہے، تو یہ سالن استعمال کرنا جائز ہے حج کے دوران؟ جی تو خوشبو تو آ رہی ہے میرے بھائی، وہ خوشبو نہیں ہے، وہ مہک ہے. ہر چیز کی اپنی مہک ہوتی ہے، وہ خوشبو نہیں ہے. خوشبو وہ چیزیں جو باقاعدہ خوشبو کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں وہ حالت حرام میں منع ہیں. 6 نمبر پہ حالت حرام میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، جنگلی شکار. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کا آج کل خطرہ بھی نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے. 7ویں نمبر پہ حالت احرام میں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ نکاح اپنا کر سکتے ہیں نہ کسی کا کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی پھر ان حاجیوں کا کیا بنے گا جو پاکستان سے آتے ہیں اور انڈین رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں کہ آپ بھی حج پہ آئیں، وہاں پہ شادی کر لیں گے، آپ اپنی بیٹی لیتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو لیتے آئیں گے. ان کی شادی جائز ہے پھر؟ جی میرے بھائی جائز ہے. یہ کیا حدیث کہہ رہی ہے نکاح کی اجازت نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جائز ہے. میرے بھائی حج کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 5 دن 6 دن. عمرہ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 5 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا. عمرہ کرنے کے بعد وہ دونوں حلال ہیں. عمرے سے حلال ہونے کے بعد یہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب حج شروع ہو جائے گا 8 تاریخ کو، تو جب تک حلال نہیں ہو جائیں گے نکاح کی اجازت نہیں. نہ اپنا نکاح، نہ بیٹی کا نکاح، نہ اپنی منگنی، نہ بیٹی کی منگنی، نہ بیٹے کی منگنی، یہ کام نہیں کر سکتے. میرے بھائی 8ویں نمبر پہ بیگم سے ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے. 9ویں نمبر پہ حالت حرام میں بیگم کو بوسہ دینے کی، گلے ملنے کی، ہاتھ پکڑنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ آپ شہوت سے پکڑ رہے ہو. ایک ہے کہ آپ بیگم کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں مدد کرنے کے لیے، طواف کرا رہے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر شہوت، لذت، مزہ لینے کے لیے ہاتھ پکڑیں گے تو یہ منع ہے. تو یہ ممنوع چیزیں کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی میرے بھائی؟ 9. ان میں سے پہلی 5 ہیں میرے ساتھ گنی. نمبر 1 بال اتارنا، نمبر 2 ناخن اتارنا، نمبر 3 مرد کا چہرے یا سر کو ڈھانکنا. کتنی ہو گئی؟ یہ میں ہی یاد کر رہا ہوں کہ آپ بھی یاد کر رہے ہیں؟ جی ہاں. اور 4تھے نمبر پہ اپنے جسم کے سائز کے مطابق یا جسم کے کسی ایک حصے کے مطابق تیار کیا ہوا کپڑا پہننا، اور 5ویں نمبر پہ خوشبو لگانا. یہ 5 چیزیں اگر میرے بھائی آپ ان کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کے اوپر فدیہ ہے. کیا چیز ہے؟ فدیہ. فدیہ کسے کہتے ہیں؟ فدیہ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے جو مرضی کر لیں. نمبر 1 3 روزے رکھ لیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا بکرا دے دیں. بکرا مکہ میں ذبح ہوگا اور اس کا گوشت مکہ کے فقیروں مسکینوں میں تقسیم ہوگا. اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ امیر ہیں تب بھی، غریب ہیں تب بھی. یہ اس شکل میں کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ 5 کام حالت حرام میں منع ہے
اور آپ کو یاد ہو کہ میں حالت احرام میں ہوں، پھر بھی آپ خلاف ورزی کریں گے تب فدیہ پڑے گا۔ اگر سوئے ہوئے تھے سر پہ کپڑا آ گیا کوئی مسئلہ نہیں، جب بیدار ہو فوراً اتار دیں۔ اگر آپ بھول گئے تھے کہ میں حالت احرام میں ہوں، خوشبو لگا دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب یاد آئے خوشبو کو دھو دیں اور آئندہ خوشبو نہ لگائیں۔ داڑھی کا بال کھینچ لیا، بعد میں یاد آیا کہ یہ تو میں حالت احرام میں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ داڑھی کا بال کھینچ لیا، کسی نے بتایا کہ یہ منع ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جان بوجھ کے یہ کام نہ کریں، بھول کر ہو جائیں یا مسئلے کا علم نہ ہو تو انشاءاللہ پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، بالوں کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ حالت احرام میں غسل کرنے کی اجازت ہے، چاہے غسل واجب نہ ہو۔ پسینہ آ رہا ہے، بدبو محسوس کر رہے ہیں، آپ نہانا چاہتے ہیں، نہا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خارش ہو رہی ہے، خارش کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ پہلے مسئلے کی وضاحت بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس اور مسور بن مخرمہ، یہ دونوں صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ جو حالت احرام میں ہو اپنا سر دھو سکتا ہے یا نہیں دھو سکتا۔ انہوں نے فیصلے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا جناب ابو ایوب انصاری کے پاس، وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ایوب انصاری آگے غسل کر رہے تھے، آنے والے نے سلام کہا، انہوں نے کہا بھی کیسے آئے ہو؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، دو صحابیوں میں اختلاف ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت احرام میں غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے، سر پہ پانی ڈالتے تھے، سر کے بالوں کو حرکت دیتے تھے، ہاتھ آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے لے کر آتے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ حالت احرام میں غسل ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی سمجھیں، اختلاف کن میں ہوا ہے؟ دو صحابیوں میں۔ اب اگر آج کے لوگ ہوتے وہ کہتے بھی، عبداللہ بن عباس کہتے مسور بن مخرمہ سے کہ تم بھی صحابی میں بھی صحابی، تم بھی بزرگ میں بھی بزرگ، تم بھی امام میں بھی امام، جو تم کرو وہ بھی صحیح، جو میں کروں وہ بھی صحیح۔ لیکن نہیں، قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، فقہی مسئلہ ہو یا عقیدے کا مسئلہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حل کہاں سے ملے گا؟ قرآن پاک سے اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا، موطا امام مالک کی روایت ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جو حالت احرام میں ہو خارج کر سکتا ہے؟ ان کا بالکل کر سکتا ہے۔ پھر کہا کہ اگر میرے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور مجھے خارش ہو رہی ہو، میں خارش کروں گی چاہے پاؤں سے کرنی پڑے۔ اور ہمارے ہاں جناب حاجیوں کو اتنا پابند کر دیا گیا ہے کہ بس اللہ ہی بیچاروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ خارش نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، چپل 2 ریال والی پہننی ہے، یہ ساری پابندیاں اپنی طرف سے لگائی گئی ہیں، قرآن و حدیث سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ 5 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، ان کی جان بوجھ کے خلاف ورزی کریں گے تو کیا پڑے گا؟ فدیہ۔ اور اگر شکار کریں گے تو جیسا جنگلی شکار کیا ہے ویسا جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شتر مرغ کا شکار کر لے تو شتر مرغ کے مقابلے میں اونٹ ہے، اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی ہرن کا شکار کر لے تو اس کے مقابلے میں بکری ہے، بکری اللہ کی راہ میں ذبح کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کیا ہے میرے بھائی؟ نکاح کرنا۔ نکاح کرنے پہ جرمانہ نہیں ہے، اللہ سے توبہ استغفار کریں اور یہ نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، پہلا نکاح نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہے بیگم سے جماع کر لیا، ہم بستری کر لی۔ اگر یہ جماع اور ہم بستری طواف کرنے سے پہلے ہے عمرے میں، صفا مروہ کی صحیح سے پہلے ہے عمرے میں، اور حج میں 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے سے پہلے ہے، تو آپ کا حج ضائع ہو گیا، باطل ہو گیا، فاسد ہو گیا۔ اسی باطل حج کو اسی حالت میں مکمل کریں، اور آپ کے اوپر اونٹ جرمانہ ہے، اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے، اور آئندہ سال اس کے بدلے میں حج بھی کریں گے اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کریں گے۔ کتنے جرمانے ہو گئے؟ نمبر 1 حج باطل ہو گیا، نمبر 2 اس حج کو اسی حالت میں مکمل کرنا ہے، نمبر 3 اللہ کی راہ میں اونٹ ذبح کرنا ہے، نمبر 4 آئندہ سال اس کے بدلے میں حج کرنا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
امام حاکم روایت کرتے ہیں یہ فتویٰ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کا، یہ فتویٰ ہے عبداللہ بن عباس کا، یہ فتویٰ ہے جناب عبداللہ بن عمر کا، 3 صحابہ کرام کا، اور ان کا اتفاق ہے صحابہ کرام میں سے کوئی اس کا مخالف نہیں ہے۔ اگر بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا، گلے لگا لیا شہوت سے، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے، لیکن حج میں کمی آ گئی، نقص آ گیا، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ میرے بھائی یہ ہے وہ 9 امور جو حج کے دوران